بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، آج میں مخاطب ہوں ایسے مولویوں سے، ایسے لوگوں سے جنہیں معاشرے میں مولوی کہا جاتا ہے اور وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور داڑھی ٹوپی والے، ان کی قطع وضع ساری مولویوں اور عالموں والی ہے اور لوگ انہیں مولوی صاحب کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ امامت بھی کرتے ہیں اور قضاء کے کام بھی کرتے ہیں۔ عیدین کی نماز، جمعے کی نماز، نکاح، جنازہ، کوئی تقریب، کسی کے ہاں کوئی ختم و درود، اصالہ ثواب کے لیے جو بھی محفلیں ہوتی ہیں وہ سب کام کرتے ہیں، مگر وہ بیچارے اس معاشرے میں لوگوں کے اندر ہونے والی برائیاں، ہونے والے غلط کام، غیر شرعی کام ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں مگر روک ٹوک نہیں کرتے۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، کوئی ہے بھی ایسا جو بیچارہ کوشش کرتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں، اس پیمانے پر نہیں کرتا جو حق ہے جیسے روک ٹوک کرنی چاہیے۔ اب میں نہیں سمجھ پایا کہ ایسے لوگ موقع پرست ہوتے ہیں، سیاسی ہیں یا خوش آمدی ہیں یا ان کو ڈر لگتا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں، روک ٹوک نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، میری پارٹی کم نہ ہو جائے، میری جماعت کم نہ ہو جائے، مجھے ان سے ہونے والا فائدہ کہیں کم نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرے گھر میں آنا جانا نہ چھوڑ دیں اور میرا نقصان ہو جاوے۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں، پتہ نہیں کیا سوچ ہوتی ہے، لیکن میں ایسے مولویوں سے عرض کرتا ہوں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ گاڑی کے انجن کی طرح ہیں۔ جو لوگ سادے ہیں، ان پڑھ ہیں بیچارے، جن کو علم نہیں ہیں، وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، بدعت، شرک بھی کر رہے ہیں، رسومات ایسی جو غیر اسلامک ہے، جو دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہوتی ہے، وچار، وہم، بدعات، رسومات ساری کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو مولوی کہلاتا ہے اس کے گھر میں بھی رسومات ہوتی ہیں۔ جمعرات کو کپڑے نہیں دھونے، پیروں بزرگوں کے منہ میں میل جائے گا، منگلوار کو باہر نہیں جانا، منگلوار کو بیٹی سسرال نہیں جائے گی، شنیوار کو سفر نہیں کرنا، فلاں دن ایسے نہیں کرنا، میت ہو گئی ہے تو اس کے لیے الگ سے رسومات، شادی ہے اس کے لیے الگ سے رسومات، اور یہ ان لوگوں کے خود گھروں میں ہوتی ہیں جو امام ہیں اور جو قضاء کے کام کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے لوگوں سے میری درخواست ہے، آنکھیں کھولیں، بیدار ہوں۔ اب بیان کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو لمبی، عیدین کے موقع پر 3 گھنٹے لوگوں کو دھوپ میں کھڑے کر کے اور بڑی باتیں سنا رہے ہوتے ہو، بڑے بیان کر رہے ہوتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو، لوگوں کے سر کے اوپر سے نکل جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں مولوی صاحب نے کیا کہا، ہم نے کیا سنا۔ ارے ان کو بڑے مسئلے، بڑی واقعات، قرآن کی آیات پڑھ کر ترجمے کر سنانا، یہ اپنی قابلیت اپنے پاس رکھو۔ یہ وہاں کہنا جہاں پڑھا لکھا مجمع ہو، جہاں آپ بیان اور تقریر کرتے ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کے بارے میں سکھاؤ مولوی صاحب، پہلے ان کو استنجا کرنا سکھاؤ۔ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ناپاک گھوم رہے، ان کو غسل کے فرائض معلوم نہیں، ان کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، ان کو بیٹھنے اٹھنے کا شعور نہیں، کھانا کھانے کا شعور نہیں، جوتے پہن کر بیٹھتے ہیں محفلوں میں، مجلسوں میں، جہاں نکاح خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں جوتے پہن کر۔ ان کو تو کبھی روک ٹوک کرتے نہیں آپ، ان کو کیا آپ صحابہ کے واقعات اور پیغمبروں کے واقعات اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اللہ کا عرش کہاں تھا پہلے، اب کہاں ہیں، ان کو اس سے کیا سہارا لگنے والا ہے بھائی؟ ان کو ABC سکھاؤ، پہلے درجے کا علم چاہیے ان کو، یہ سکھاؤ۔ لیکن آپ ڈرتے ہو، کہیں
یہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں میرے پیچھے آنے سے بند نہ ہو جائیں، میری جماعت کم نہ ہو جائے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ رہنما ہیں قوم کے، آپ امت کے رہنما ہیں، آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، برائیوں سے باہر نکالنا ہے، اندھیروں سے باہر نکال کر روشنی میں لانا ہے۔ ہمت کرو بولنے کی، روکنے کی، ٹوکنے کی، جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت کرو۔ ایک داڑھی منڈا پینٹ شرٹ پہن کے جاہل کا بچہ قبر پہ کھڑے ہو کے بولتا ہے مٹی اندر ڈالی جائے گی، اوپر نہیں، اوپر بعد میں ڈالیں گے، پہلے اندر مٹی ڈالنی ہے۔ وہ کچھ پڑھ کے جو مٹھی بھر کے دیتے ہیں، کوئی نہیں بولتا وہاں پہ بھائی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہو تم، کہاں لکھا ہے، کہاں سے پڑھا تم نے مٹی اندر ڈالنی ہے قبر میں؟ نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں تو میں برا بنا ہوا ہوں۔ بہرحال میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بوڑھی اماں کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ ایک ایسے شخص نے پڑھانا تھا جو اس علاقے کا اب قضادار بن رہا تھا، نیا نیا بیچارہ سیکھ رہا تھا کام کرنا، پریکٹس میں تھا ابھی، نکاح کیسے پڑھانا ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، عیدین کی نماز کیسے پڑھانی ہے، ابھی سیکھ رہا تھا۔ اس کو ہی نماز پڑھانی تھی، چاہے اس جنازے میں کوئی عالم، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی پڑھا لکھا فقیہ کیوں موجود نہ ہوتا، لیکن کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے، یا وہ کہیں کہ ہمارے درمیان ایک عالم یا عمر رسیدہ یا بڑا پڑھا لکھا انسان موجود ہے، اس کو بولتے ہیں جنازہ پڑھائے۔ نہ، قضا اس کی ہے، علاقہ ایریا اس کا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھائے گا۔ خیر، اب وہ بیچارہ سیکھ رہا تھا، جنازہ پڑھانے لگا، بھول گیا اور 2 ہی تکبیر کہہ کر اس نے سلام پھیر دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو وہاں تھا نہیں۔ 2 تکبیریں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور اس بیچاری اماں کو دفنا دیا گیا۔ اس ہی جنازے میں 2 شخص ایسے موجود تھے نماز میں جن کو مولوی کہا جاتا ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھ کر آئے ہیں، جو قضا وغیرہ کے کام بھی کرتے ہیں، مدارس کے مساجد کی خدمات بھی کرتے ہیں، بلکہ بناتے بنوتے بھی ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں، شاید موجود تھے۔ خیر، وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں اس گاؤں میں کسی فنکشن میں، کسی پروگرام میں گیا تو وہی 2 لوگ مجھے ملے اور دعا سلام کے بعد مجھے ایک طرف کو لے گئے اور انہوں نے مجھے وہ واقعہ سنایا کہ مولوی صاحب ایسے ایسے ہوا ہے اور اس نے جنازہ پڑھایا تو اس نے ہم نے تو 2 ہی سنی تھی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 3 کہی تھی، پر زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں 2 ہی تکبیریں کہی ہیں اور اس نے سلام پھیر دیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں 3 تکبیریں کہی تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، نماز پڑھنے والوں کو بھی کنفرم نہیں ہے کہ 2 تکبیریں کہی ہیں یا 3۔ بے دھیانی اور بے خیالی اس قدر ہے، اللہ رحم فرمائے، ان کو بھی وہ بھی کنفرم نہیں کر پائے کہ 2 پڑھی تھی یا 3 پڑھی تھی۔ بہرحال 4 تکبیر تو نہیں ہوئی ہر صورت میں، یا تو 3 تھی یا تو 2 تھی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی صاحب تم تھے جنازے میں؟ ہاں جی ہم بھی تھے۔ تو میں نے کہا جب اس نے سلام پھیر دیا اور جنازے کو دفنانے کے لیے اٹھانے لگے تو آپ نے کیوں نہیں بولا کہ بھائی صاحب جنازہ صحیح نہیں ہوا، امام صاحب آپ بھول گئے ہیں، ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، بڑے آرام سے بات کرتے اس سے کہ آپ سے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ دوبارہ پڑھائیں، 4 تکبیریں کہنی تھی، آپ نے 2 یا 3 کہی ہیں اور سلام پھیر دیا ہے۔ اگر لوگوں سے ڈر لگتا تھا تو اس بیچارے کو مولوی کو بلاتے اور ایک طرف لے جاتے ذرا سا دور، اور وہاں جا کے اس کے کان میں کہتے کہ مولوی صاحب جنازہ صحیح نہیں ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ دوبارہ پڑھا دیں میں تو ٹھیک، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ دہشت میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تو میں پڑھا دیتا ہوں بھائی، ہم 2-3 ہیں یہاں پہ جو پڑھا سکتے ہیں۔ نہ کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی تم نے کیوں نہیں روکا ٹوکا اس کو، کیوں نہیں بات کی وہاں پہ؟ تو کہنے لگی جی ہم نے سوچا ہمارے اوپر بات آ جائے گی۔ اندازہ لگائیں، یہ مولوی کہلاتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بات آ جائے گی۔ تو میں نے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا بھائی وہاں قتل ہوا تھا کیا؟ قتل کے کیس میں آپ کی گواہی لگ جانی تھی، کورٹ کچہری ہونے تھے اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی آ سکتی تھی،
اس لیے آپ دیکھ کر بھی انجان ہو گئے اور دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے کھسک لیے۔ یہی مقصد تھا کیا یار؟ یہ شریعت کا ایک کام تھا، اللہ اس کے رسول کا معاملہ تھا، اس میں اسلام کا معاملہ تھا، شریعت کا معاملہ تھا، جنازے کا معاملہ تھا۔ یار آپ اتنی ہمت بھی نہیں کر سکے کہ اس کو وہاں پر بولتے کہ جنازہ صحیح نہیں ہوا؟ کتنے لوگ ہوں گے جنازے میں؟ کم سے کم 50 60 70 100 بھی ہو سکتا ہے، میں کم سے کم کہہ رہا ہوں 60 70 100 لوگ بھی ہوں گے۔ کسی نے اتنی ہمت نہیں کی کہ مولوی صاحب 2 تکبیر ہوئی ہیں یا 3 تکبیر ہوئی ہیں، میں باقیوں کو چھوڑتا ہوں، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں بیچاروں کو۔ لیکن جو پڑھے لکھے وہاں 2 بندے موجود تھے، انہوں نے بھی بات نہیں اٹھائی اور اس مائی کا جنازہ صحیح نہیں کیا۔ آج تک وہ مائی بیچاری اسی طرح کے جنازے سے اپنی قبر میں لیٹی ہوئی ہے۔ ایسے مولویوں سے میری درخواست ہے، ہمت کرو، ڈرو مت۔ تم مانگ کے کھاتے ہو کیا کسی سے؟ تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا بھائی؟ اللہ سے ڈرو، اس کے رسول سے ڈرو، شریعت سے ڈرو، مسلمان بنو، ہمت کرو لوگوں کو ٹوکنے کی، روکنے کی، بات کرنے کی، شریعت کے معاملے میں کم سے کم غلط ہوتا ہوا مت دیکھو، کہیں دیکھو تو بولو، روکو۔ کیسے مولوی ہو تم، کیسے پڑھے لکھے ہو؟ تو پھر دوسرے لوگ کیا کریں گے جو بیچارے ان پڑھ ہیں، جانتے نہیں، سادے لوگ ہیں، وہ تو شرک و بدعت کریں گے ہی۔ پھر جب انجن کا یہ حال ہوگا تو ڈبے تو پٹری سے یہاں وہاں جائیں گے ہی، ایکسیڈنٹ ہوگا ہی، مریں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم سے کم بدلیں۔ اللہ آپ کو ہمت دے، اللہ توفیق عطا فرماوے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔